کہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، بے شک ارے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کی غیبت چل رہی ہوتی، کسی کی چغلی چل رہی ہوتی، کسی کی برائی چل رہی ہوتی، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کم سے کم ایمان تو تازہ ہوگا۔ بے شک میرے آقا نے دوسری بات فرمائی، انسان اپنے جوانی کی قدر کرے، جوانی کی بڑھاپے سے پہلے۔ آج جوان ہو، آج تیری کمر مضبوط ہے نا، بڑھاپے کے وقت وہ کمر مضبوط نہیں رہے گی۔ آج جو طاقت ہے نا، بڑھاپے کے وقت وہ طاقت نہیں رہے گی۔ ایک شاعر نے یوں کہا، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بات۔ آج جوان ہو، اے میری قوم کے نوجوانوں، اپنی جوانی کو شراب کے اڈوں میں برباد مت کرو، اپنی جوانی کو یہ گٹکے کھانے کے چکر میں، تان شن کھانے کے چکر میں، جعفری کھانے کے چکر میں، بیڑیاں پینے کے چکر میں، سگریٹ پینے کے چکر میں، ہلن بازیاں کرنے کے چکر میں، ڈیجوں کے اندر ناچنے کے چکر میں، بہن بیٹیوں کو چھیڑنے کے چکر میں، کالجوں اور اسکولوں میں سیٹنگ بنانے کے چکر میں برباد مت کرو۔ بے شک اللہ نے یہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ تو جوان ہے تو اپنے باپ کو گالی دے۔ اللہ نے یہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ تو جوان ہے تو اپنی ماں کو گالی دے، اور اللہ نے یہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ تو جوان ہے تو اپنی طاقت کا غرور، اپنی طاقت کا نشہ اپنی بیوی کو مار کے اتارے۔ یہ جوانی اللہ نے تجھے اس لیے نہیں دی ہے کہ تم پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرے، کسی پہ ظلم کرے۔ یہ جوانی اللہ نے بربادیاں کرنے کے لیے نہیں دی ہے، ارے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ جوانی اس لیے دی ہے کہ تو جوان ہے، تیری سوچ جوان ہے، تیری فکر جوان ہے، تیرا دماغ جوان ہے، تیری عقل جوان ہے، تو سوچ، تو قوم کے لیے سوچ، یہ مصطفیٰ کی امت کے لیے سوچ کہ آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مصطفیٰ کی امت کا کیا حال ہے، آج فلسطین سے لے کر ملک شام تک مصطفیٰ کی امت پہ کیا گزر رہی ہے، آج یورپ کے وادیوں سے لے کر ایشیا کے گلیاروں تک مصطفیٰ کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضور کے نام لینے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج زمانہ کیا سازشیں رچ رہی ہے مصطفیٰ کی امتوں کو مٹانے کے لیے، مصطفیٰ کے دیوانوں کو تراشنے کے لیے۔ آج کتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں، آج کتنے مشورے ہو رہے ہیں، آج کتنے جلسے ہو رہے ہیں، آج کتنی کمیٹیاں اور سنستھائیں بنائی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ مصطفیٰ کی امت کو ذلیل کیا جائے، مصطفیٰ کی امت کو ہراساں کیا جائے۔ بتاؤ نوجوانوں، آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آج تو یہ ہے کہ زمانہ تجھ سے تیری زمین تک کھینچنا چاہتا ہے اور تو شادیوں میں ناچتا رہتا ہے، ڈانس کرتا رہتا ہے۔ آج تو کہاں قدم رکھے گا، قدم کہاں کھڑا ہوگا، کہاں کھڑا، وہ زمین بھی دستیاب نہیں ہے تیرے پاس۔ آج لوگ اسے بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ بولو، میں اشارے کی بوجھ بولتا ہوں، لیکن اے نوجوان، کیا تیری فکر مر گئی؟ کیا تیری سوچ مر گئی؟ کیا تو جوان ہے اور تیری عقل مفلوج ہو چکی، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تیرا دماغ نہیں کھول جاتا کہ آج امت کے بیواؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج امت کی وہ بیٹیاں جو غربت کی ماری در 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 ٹھوکریں کھا رہی ہے، کیسے اس کے عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، کیسے اس کے عزت کو تاتار کیا جا رہا ہے۔ آج امت کی غریب بچیاں، یتیم بیٹے بیٹیاں کیسے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اے جوان، جب تو ناچ کے اندر، ڈی جے کے اندر ٹھمکے لگاتا ہے، ناچتا رہتا ہے، مجھے پتا اس وقت تجھے امت کا درد یاد نہیں آتا، مصطفیٰ کے امت پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بات یاد نہیں آتی۔
مصطفیٰ کے یتیم امت کا خیال نہیں آتا، مصطفیٰ کی بیوہ عورتوں کا خیال نہیں آتا۔ اے مصطفیٰ کے دیوانے، تو صرف زبانی کہتا ہے کہ تو نبی کا دیوانہ ہے، سچ میں مصطفیٰ کا دیوانہ وہ ہوتا ہے کہ ایک غریب بچی کو، ایک غریب عورت کو سرہند کی سرزمین میں چھیڑا جاتا ہے، اور ملک شام میں رہنے والا صلاح الدین ایوبی کا سینہ درد سے چھلک جاتا ہے۔ ایک غریب بچی پہ ظلم ہوتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کی نیند حرام ہو جاتی ہے، پانی تک نہیں پیا جاتا کہ جب تک میں اپنے اس اسلامی بہن کو مظلوموں کے ظلم سے آزاد نہیں کروں گا ایک گلاس پانی نہیں پی سکتا۔ اور وہ صلاح الدین ایوبی وہاں سے نکلتے ہیں تو آزاد کر کے دم لیتے ہیں۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، آج ایسے حالات میں، ایسے وقت میں، ایسے ٹائم میں پانی تو دور کی بات، تو کیسے شراب کی چسکی لے رہا ہوتا ہے، تو کیسے ایل کوہل آموس کوکا کولا اور اسپرائٹ کے مزے لے رہا ہوتا ہے، تو کیسے، ارے درد والی بات کہوں، برا لگ رہا ہوگا، دوسری بار مت بلانا، لیکن حق بات کہہ کے جاؤں گا۔ تیری ماں بیمار ہے، ماں علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، باپ بیمار ہے، باپ علاج کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اور آج ابھی نیا فیشن کھولا ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، NFC کا، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا۔ اس NFC میں جا کر وہ چائنیز کھانا پتہ نہیں اس کو بسم اللہ پڑھ کے حلال کیا بھی گیا تھا کہ نہیں، جو چیزیں ملائی جاتی ہیں اگر شریعت کی نظر سے دیکھا جائے تو کچھ چیزیں تو بالکل ہی حرام ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اپنے 8 دوستوں کو لے کر، 10 دوستوں کو لے کر کے NFC کا ہزاروں کا بل تو بھر دیتا ہے، لیکن افسوس تجھ پر تو اپنے باپ کے علاج کا پیسہ نہیں دے پاتا، اپنے ماں کے علاج کا پیسہ نہیں دے پاتا، نہیں ہوتا ہے تیرے پاس۔ آج یہ حقیقت ہے مولانا، یہ آج ہمارے قوم کی حقیقت ہے، آج یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے، آج یہ ہمارے نوجوانوں کی حقیقت ہے۔ پھر تم کہتے ہو کہ عزت نہیں ملتی، مجھے بتاؤ تمہاری شکایتیں ہیں کہ ہمیں نوکریاں نہیں ملتی۔ 10 سال پہلے کا سروے تھا کہ گریجویشن سے زیادہ پڑھنے والوں کی تعداد مسلمانوں میں 4% ہے، اس سے بھی کم تو 4% سے بھی کم جو لوگ گریجویشن کریں گے انہیں نوکری کہاں سے ملے گی؟ ارے نوکری کا نمبر ہی کم آتا ہے، اعلیٰ افسری کا، اعلیٰ پیمانے کا، جب آدمی گریجویشن پڑھ کے پھر آگے پڑھنا اسٹارٹ کرے۔ جب تو تعلیم ہی نہیں حاصل کرے گا، پڑھنا ہی نہیں چاہے گا، غیروں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارا بچہ راتوں میں ٹک ٹاک کے اندر ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، غیروں کے بچے محنت کر رہے ہوتے ہیں تعلیم میں، ایجوکیشن میں، اور ہمارا بچہ محنت کر رہا ہوتا ہے پارٹیاں بنانے کا، لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ اور عجیب قوم ہے ہماری، عجیب قوم، اگر غلطی سے کسی کا بچہ ترقی کر لیا، کسی کا بچہ اعلیٰ افسر بن گیا تو وہ بچہ افسر بنا ہے نا، پڑوسی کو نیند نہیں آ رہی، پڑوسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، فلانے کا بچہ اتنا بڑا افسر کیسے بن گیا؟ یہ جلن، یہ حسد، یہ عشق کی بیماری۔ پڑوسی کی اگر ایک بلڈنگ اچھی بن گئی ہے تو دوسرے پڑوسی کی نیند آرام ہے، انہوں نے مکان کیسے بنا دیا؟ ایک بھائی نے اگر اللہ نے اس کو دولت دیا، وہ ایک بہترین گاڑی خرید کے لایا ہے، اچھی اعلیٰ کوالٹی کی کار، تو اب دوسرے کو چین نہیں ملتا، انہوں نے کار کیسے خرید لی؟ یہ جلن، یہ حسد کی بیماری، یہ آپس کے لڑنے جھگڑنے نے، اور یہ مسلمانوں کی لاپرواہی نے، اور مسلم قوم کے نوجوانوں کی لاپرواہی نے آج ہمیں
یہاں تک پہنچایا ہے، یہاں تک کہ نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اے مصطفیٰ کریم کی امت کے جوانوں، اس جوانی کی قدر کرو، اس جوانی کو برباد مت کرو۔ ارے اگر تو جوان ہے، اگر تو جوان ہے تو مولا علی جیسا بن جا، اگر تو جوان ہے تو شہید اعظم جیسا، امام حسین جیسا کلیجہ اپنے سینے میں داخل کر، امام حسین جیسی محبت اپنے سینے میں داخل کر، امام حسین جیسا عزم، امام حسین جیسا ارادہ اپنے دل و دماغ میں بسا کہ میں جوان ہوں، مجھے اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، مصطفیٰ کی تڑپتی ہوئی امت کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کا دیوانہ، جب تیرا ارادہ صدیق اکبر جیسا ہوگا، جب تیری نیت عثمان غنی جیسی ہوگی، جب تیرا حوصلہ شہید اعظم جیسا ہوگا، قسم خدا کی تو اگر پہاڑ پہ بھی ہاتھ رکھ دے گا تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، پہلے وہ محبت لا تو صحیح، وہ حوصلہ لا تو صحیح، وہ عزم لا تو صحیح۔ اے مصطفیٰ پیارے کا دیوانہ، پہلے تو ویسا نوجوان بن تو صحیح۔ ارے بھائی میری تقریر عزم تو ہو رہی ہے نا آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نوجوانوں کو اچھا لگ رہا ہے۔ یہی عقل مندی ہے کہ جب انسان کو کوئی اچھی بات کہی جائے تو اس کو لگے نہیں یار میرے ہارٹ پر ٹچ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اور مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر تم نے عمل کر لیا تو مصطفیٰ کی ڈوبتی ہوئی امت کا بیڑا اٹھانے کے لیے تم ہی کافی ہو۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، آقا نے دوسری بات فرمائی، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور انسان اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے عظیم۔ آج آپ تندرست ہیں، پتہ نہیں کب بیمار ہو جائیں۔ آج آپ صحت مند ہیں، پتہ نہیں کب بیماریاں، مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں آپ کو گھیر لیں۔ اور آج نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہے، نئی، اور ایسی بیماریاں جن کا نام بھی ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے جوانوں کو ہر موذی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، حضور فرماتے ہیں کہ انسان بیماری سے پہلے جب وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اپنے تندرستی کی قدر کرے، اس کو عظیم سمجھے۔ اگر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو اس شہد کا غلط استعمال مت کیجیے، منشیات کا استعمال مت کیجیے، نشے کا عادی مت بنیے، جوے کا عادی مت بنیے، ڈرگس کا عادی مت بنیے، اور منشیات کا استعمال کر کے اپنے آپ کو اپاہج مت کیجیے۔ اور آج اس ویڈیوگرافی نے قوم کے نوجوانوں کو ایسا نشے کا عادی بنایا ہے کہ تنہائیوں کے اندر یہ نوجوان ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسی نافرمانی کرتے ہیں کہ بولنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس گناہ کا انجام یہ انجام ہے کہ عمر 20 سال کی ہے لیکن بالکل اندر سے ایسا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ 60 سال کا بڈھا اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ 60 سال کا بڈھا اس سے ہے، اور گناہوں نے، نافرمانیوں نے ایسا بنایا ہے کہ کسی کو چہرہ دکھانے لائق نہیں ہے، کسی کو چہرہ دکھا نہیں پاتا ہے، اور ایسا گناہ کیا ہے اور ایسی بیماری ہوئی ہے کہ شرم سے ہر کسی کو کہہ نہیں پاتا۔ اس لیے اگر تندرست ہو تو تندرستی کا غلط استعمال مت کرو، پتہ نہیں کب بیمار پڑ جاؤ۔ تندرستی کو صحیح کام میں لگاؤ، ماں باپ کی خدمت میں لگاؤ، اولاد کی پرورش میں لگاؤ، اچھا مال کماؤ، ارے مالدار آدمی لگاؤ۔ سنو، اگر کوئی مسلمان مالدار ہے نا، تو مسلمان اگر مالدار ہے تو اس میں اسلام کی ترقی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے کیا کہ آپ کے قوم کا کوئی آدمی بھیک مانگتا پھرے؟
آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے قوم کا کوئی آدمی اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، ان کے جوتے چپل اچھے نہ ہو، آپ کو اچھا لگتا ہے کیا؟ اگر قوم کا ہر آدمی مالدار ہو، دولت مند ہو تو اچھی بات ہے نا۔ اور ایک چیز یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں اور میرے بزرگ ساتھیوں، اللہ اگر کسی کو دولت دے، مالدار بنائے نا، تو اس سے جلو مت، اس سے حسد مت کرو۔ اللہ نے اس کو اس کے حصے کی دولت دی ہے، تمہارے حصے کی چھین کے تھوڑی دی ہے۔ اللہ سب کے رزق کا مالک اللہ ہے، جس کو جتنا دینا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ارے وہ اللہ ہے، اگر چاہے تو پل بھر میں بادشاہ کو فقیر بنا دے، اور اگر چاہے تو پل بھر میں فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ تو اللہ ہے جس میں فضل فرما لے۔ اللہ نے کسی کو عزت دی ہے نا، تو اس عزت کو دیکھ کے چلو۔ اللہ نے کسی کو بڑا رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عہدہ دیا ہے نا، تو اس سے جلو مت۔ تم جلو گے، عزت اس کو دی ہے، تم دل میں جل رہے ہو، حسد رکھے ہو، اب رات کو تم کو نیند نہیں آ رہی، اب بیمار تم پڑ رہے ہو، چہرہ تمہارا خراب ہے، بتاؤ راتوں کو نیند نہیں آئے گی تو ڈپریشن میں چلا جائے گا، تیرا چہرہ مست ہو جائے گا۔ راتوں کو نیند نہیں آئے گی تو ڈاکٹروں سے پوچھنا، طرح طرح کی بیماریاں تجھے ہوں گی، ہارٹ اٹیک تجھے ہوگا، اور نہ جانے کتنی موذی امراض تجھے ہوں گے۔ اس لیے چلو دعائیں کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب ایک امتی دوسرے امتی کے حق میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے بلندی عطا فرما، اسے مال عطا فرما، اسے عزت عطا فرما، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ بھی ایسا ہی کہتا ہے، یا اللہ اس بندے نے جیسا دوسرے بندے کے لیے مانگا ہے، پروردگار تو ایسا اس بندے کو بھی عطا فرما۔ دعا دیا۔ اور یاد رکھنا، ہم اور آپ دعا کریں تو پتہ نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، لیکن فرشتے اگر دعا کریں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے چلو دعائیں دو، دعائیں دینے سے تم بھی سکون میں رہو گے اور اگلا بھی سکون میں رہے گا۔ ارے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، چوتھی بات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَسُبُلِكَ قَبْلَ فَرَاغَكَ قَبْلَ سُبُلِكَ، اور انسان مصروفیت سے پہلے وقت کو عظیم سمجھے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، اسپیس کی، وقت کی، ٹائم کی قدر ہے۔ اس وقت کی اگر تم نے وقت میں قدر کی تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ زمانہ تجھے عزت کی نظر سے دیکھے گی، اور اگر تم نے وقت کی قدر نہیں کی تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے اگر تمہاری عمر 12 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 22 سال کی ہے، 24 سال کی ہے، 26 سال کی ہے، 28 سال کی ہے، تو یہ عمر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے تعلیم کے ذریعے سے مضبوط کرو، ایجوکیشن کے معاملے میں مضبوط کرو، نالج کے معاملے میں اپنے آپ کو مضبوط کرو، ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ آگے بڑھو۔ اب اگر 30 سال کے بعد چاہو گے نا کہ نہیں میں اب پڑھوں تو نہیں پڑھ پاؤ گے، اور اس ٹائم آپ کو وہ باتیں بھی یاد ہے نہیں رہے گی۔ 30 سال کے بعد RS کی تیاری کر پاؤ گے؟ ارے UPSC کے ایگزام کی تیاری کر پاؤ گے؟ بڑا مشکل ہے، اس وقت الجھنیں بہت رہتی ہے، بیوی کا لفڑا، بچوں کا لفڑا، پڑوسی کا لفڑا، ماں باپ کی ذمہ داریاں، نہ جانے کتنی ذمہ داریاں۔ آدمی جب فری مائنڈ رہتا ہے، باتیں یاد کرتا ہے تو اسے جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ ٹینشن میں اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے انسانوں کو باتیں یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے جب وقت ہے اس کا صحیح استعمال کرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور آخری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، انسان مالداری کو عظیم سمجھے غریبی سے پہلے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، آج آپ مالدار ہیں تو اپنے مالداری کی دولت کی قدر کیجیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے
پتہ نہیں آج آپ مالدار ہیں کب غریب ہو جائیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے سماج میں معاشرے میں کہ باپ بڑا مالدار تھا, جگہ جگہ زمینیں پلاٹیں, اور بیٹا اتنا غریب کہ بھیک مانگ کے گزارا کر رہا ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ ارے دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ تجربہ نہیں کرتے ہو آپ؟ قرآن کہتا ہے افلا تدبرون, تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تفکرون, تم سوچتے کیوں نہیں؟ ارے قرآن ایسا دین ہے, ایسا اسلام ایسا دین ہے, ایسا جو سوچنے اور فکر کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کرتے؟ غور تو کرو ذرا, سوچو تو ذرا. باپ بڑا مالدار تھا, بیٹا غریب ہو گیا. سوچنا تو ذرا کہ 20-22 سال کی عمر تھی تو بڑا پیسے والا تھا, اس کی دھاک چلتی تھی, یہ جو خوشبو لگا کے راستے سے گزرتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا فلاں سیٹھ کا یہاں سے گزر ہوا ہے. وہی سیٹھ جی جب 80 کی عمر کو پہنچا تو علاج کے لیے پیسے نہیں ہے سیٹھ جی کے پاس. کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے فکر کیا؟ آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جوانی میں سیٹھ جی نے پیسوں کی قدر نہیں کی, دولت کی قدر نہیں کی, اس مال کا صحیح استعمال نہیں کیا, غلط استعمال کیا. اگر صحیح استعمال کیا ہوتا تو اللہ اس کے مال کو اور بڑھاتا, اللہ اس مال میں اور برکتیں عطا فرماتا. صحیح استعمال نہیں کیا, اللہ نے اس کو دنیا ہی کے اندر ذلیل کر کے رکھ دیا, رسوا کر کے رکھ دیا. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, یہ دولت دی ہے نا اللہ نے, دولت اس لیے نہیں کہ تیری بیٹے کی شادی ہو اور تو طوائفوں کو بلاؤ, جے پور سے, جودھپور سے, طوائفوں کو بلاؤ اور وہ طوائف میوزک کی دھن میں ٹھمکے کرتے رہے اور تو اپنا مال, اپنا پیسہ اس پہ لوٹاتا رہے. بتاؤ اللہ نے یہ دولت اس لیے دی ہے؟ بتاؤ اے مصطفیٰ کے دیوانوں, جس قوم میں اور جس مصطفیٰ کی امت کے پاس ابھی سردیوں کا موسم آ رہا ہے, نہ جانے کتنے حضور کی امت میں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کمبل کا انتظام نہیں ہوگا, چادر کا انتظام نہیں ہوگا. نہ جانے کتنے حضور کی امت ایسے ہوں گے جن کے پاس گھر کا انتظام نہیں ہوگا کہ وہ گھر میں سوئے, سڑکوں پہ اور مسافر خانوں میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہوں گے. نہ جانے ہمارے قوم میں کتنے لوگ آج بھی ایسے ہوں گے جن کے چولہے نہیں جلتے ہوں گے, چولہے, جن کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہوگا, انتظام. جس قوم کے ماؤں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, اور جس قوم کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو, مجھے بتاؤ اس قوم کا جوان اگر اپنے پیسے, اپنے دولت کو طوائفوں پہ لٹائے تو یہ کتنی شرم کی بات ہے, یہ کتنی حیا کی بات ہے. ارے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں, اللہ نے اگر یہ دولت دی ہے نا تو سود مت کھاؤ, بیاج مت کھاؤ. بیاج اور سود کے ذریعے سے دولت کو بڑھانے کی کوشش مت کرو. حضور فرماتے ہیں کہ سود کے تو بہت گناہ ہیں, لیکن سب سے آخری درجے کا گناہ یہ ہے کہ جنہوں نے سود کا 1 درہم کھایا, گویا کہ 72 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ حرم شریف کے اندر انہوں نے زنا کیا. اس لیے سود مت کھاؤ, بیاج مت کھاؤ, حرام مت کھاؤ. حرام لقمے, حرام کھانے والی کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں. اپنے دولت کا غلط استعمال مت کرو. مسجدوں میں خرچ کرو, مدرسوں میں خرچ کرو, اداروں میں خرچ کرو, غریب بچوں کے تعلیم میں, ایجوکیشن میں خرچ کرو, یتیم کی کفالت میں خرچ کرو, بوڑھوں کے علاج کے لیے خرچ کرو. اس دولت کا صحیح استعمال کرو. ارے اللہ نے دولت دی ہے تو فرعون نہ بن جانا, نمرود نہ بن جانا, یزید نہ بن جانا. ارے فرعون یزید جیسا بنو گے, نمرود جیسا بنو گے, اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ نے اگر دولت دی ہے نا تو سیدنا عثمان ذو النورین جیسا بن جانا.
دولت کا صحیح استعمال کرنا. تو اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ناچ گانوں سے بچنا ہے، اپنی عورتوں کو پردہ کروانا ہے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنانا ہے، خود بھی گانے باجے سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، خود بھی نماز پڑھنا ہے، اپنے آس پاس والوں کو بھی نماز کا پابند بننا ہے، خود بھی ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کو گالیاں نہیں دینا ہے. ارے ماں باپ کا مقام یہ ہے، رتبہ یہ ہے. آقا فرماتے ہیں کسی نے اگر محبت سے اپنی ماں کو مسکرا کر صبح میں ایک بار دیکھا، اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ ایمان کے لالچی تھے. ایک کہا یا رسول اللہ، کسی نے اگر 2 بار دیکھا، کسی نے اگر 4 بار دیکھا، یا رسول اللہ اگر اپنی ماں کو کسی نے ایک دن میں 100 بار دیکھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارے اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اللہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، احترام کرو، امن اور شانتی کا ماحول بناؤ، مصطفیٰ کے کردار کو اپناؤ، مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ، عثمان غنی کی سخاوت کو اپنا لو، فاروق اعظم کی عدالت کو اپنا لو، مولا علی کی شجاعت کو اپنا لو، صدیق اکبر کی صداقت کو اپنا لو، ارے مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو، قرآن کی تعلیمات کو اپنا لو. صرف 11ویں کے مہینے میں غوث پاک کے نام کے ہڈیاں مت توڑنا، غوث پاک کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، صرف غریب نواز کے مزار پہ جا کر چادریں مت چڑھانا. ارے غریب نواز نے زندگی کیسی گزاری، اس زندگی سے کچھ سبق حاصل کرنا. اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر تم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو اپنا لیا، صدیق کی صداقت کو اپنا لیا، فاروق کی عدالت کو اپنا لیا، عثمان کی سخاوت کو اپنا لیا، علی کی شجاعت کو اپنا لیا، امام اعظم کی امامت کو اپنا لیا، غوث اعظم کی کرامت کو اپنا لیا، غریب نواز کی تعلیمات کو اپنا لیا، قسم خدا کے زمانہ یہ نہیں کہے گا کہ ان کا اسلام برا ہے، ان کا قرآن برا ہے، ان کے پیغمبر برے نہیں. تیرے تعلیم کو دیکھے گا، تیرے کرتوت کو دیکھے گا، تیرے کردار کو دیکھے گا، تیری زندگی کو زمانہ دیکھے گا اور کہے گا کہ 14 صدیاں بعد آج روپن کر کے مسلم نوجوانوں کا جب یہ کردار ہے تو 200 سال پہلے ان کے نبی کا کردار کیا ہوگا، ان کے پیغمبر کا کردار کیا ہوگا. قسم خدا کی آج اگر ہمارا مسلم معاشرہ، آج اگر ہمارا سماج مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لے، مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لے، مصطفیٰ کے کفار کو اپنا لے تو وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ رسوا نہیں ہوگا. زمانہ عزت کے نظر سے دیکھے گی اور ساری دنیا سے یہ آواز آئے گی صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا. ارے صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، صرف آپ زبانی مسلمان مت بنیے، کردار کے مسلمان بنیے. زمانہ آج بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ آپ سچے اور پکے مسلمان بن جائیے. آج بھی وہ گھر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازی گلستہ پیدا.